السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بادشاہ کا انوکھا لباس۔ بادشاہ کی 60ویں سالگرہ کی آمد تھی۔ پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ کی سالگرہ پر عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ بادشاہ نے اپنے سالگرہ پر یہ اعلان کرایا کہ ان کے لیے ایسی شاندار پوشاک تیار ہو جیسی کسی نے آج تک استعمال نہ کی ہو۔ جو بھی بادشاہ کے لیے ایسی انوکھی پوشاک تیار کرے گا اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ چندو جولاہے کے 3 ذہین لڑکے تھے جو بادشاہ کے مظالم سے تنگ تھے۔ یہ تینوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، ہم آپ کے لیے ایسا لباس تیار کریں گے جو آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہ ہوا ہوگا، لیکن ہماری ایک عرض سن لیں کہ یہ انوکھا لباس دیکھ کر ہر کوئی عش عش کر اٹھے گا، لیکن جھوٹے، بے ایمان اور فریبی شخص کو یہ لباس نظر نہیں آئے گا۔ البتہ اخراجات بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ کپڑا سونے کی تاروں سے تیار ہوگا اور لباس پر ہیرے جواہرات سے کام ہوگا۔ بادشاہ نے لڑکوں کو مطلوبہ رقم فراہم کر دی۔ 10-15 دن کے بعد بادشاہ نے اپنے سپہ سالار سے کہا وہ جا کر دیکھے کہ ان لڑکوں کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ سپہ سالار نے دیکھا کہ لڑکے کپڑے بننے کے انداز میں خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ سپہ سالار ایک فریبی اور بے ایمان شخص تھا، اس لیے اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور، لڑکوں نے آپ کے لیے لاجواب پوشاک تیار کی ہے۔ 3-4 دن بعد جھوٹے اور بے ایمان وزیر نے بھی بادشاہ کو یہی رپورٹ دی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ کل شام جب وہ پوشاک پہن کر درباریوں کے ساتھ گشت کرے گا تو لوگ اسے مبارکباد دیں گے۔ اگلی صبح لڑکے بڑے بڑے خالی تھان لے کر محل میں آئے۔ بادشاہ خالی تھان دیکھ کر حیران ہوا، پھر اس کو اپنے جھوٹے اور بے ایمان وزیر کی داستانیں یاد آئیں اور لباس نہ نظر آنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، یہ لاجواب لباس ہے۔ سب لوگ بادشاہ کو فقط ایک سرخ رنگ کی نکر میں دیکھ کر کہہ کے لگا رہے تھے اور بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پوشاک کی تعریف ہو رہی ہے۔ اچانک بادشاہ کو ایک بچے کی آواز آئی جو اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا، ابو، بادشاہ سلامت صرف ایک نکر پہنے کیوں کھڑے ہیں؟ خاموش، بے ادب، اگر بادشاہ نے سن لیا تو سزا ہو جائے گی۔ دیکھا بچوں، 3 ذہین لڑکوں نے بادشاہ کو کیسے بے وقوف بنایا۔ شکریہ۔